ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الصلاة اہل بیت کی صحابہ کرام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت ہے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جمعہ کے بعد آپ تشریف لائے اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود تھے، اور آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کندھے پیش کر دیے اور شہزادہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ اٹھایا اور بازار مدینہ میں آئے، چوراہے میں کھڑے ہو گئے، ایک قدم اٹھاتے ایک رکھتے، ایک اٹھاتے ایک رکھتے، دائرے میں امام حسن کو یوں لذت افروز سواری میسر آئی، آپ دائرے میں کھڑے ہو کر انہیں خوش کر رہے تھے، قدم اٹھاتے بھی تھے رکھتے بھی تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا ابو بکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یاد ہے ایک روز میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار نے اسی شہزادے کو یوں ہی اٹھایا ہوا تھا، اور سرکار اسی چوراہے میں ایک قدم اٹھاتے تھے اور ایک رکھتے تھے، اسی طرح میں نے سرکار کو پایا، اور آج میں نے چاہا کہ حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر وہی سنت ادا کر لوں۔ میرا سوال ہے اہل علم سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پہ سرکار کو اٹھایا ہے، سرور کل جہاں کو اٹھایا ہے، امام حسن کو بھی اٹھایا ہے، امام حسین کو بھی اٹھایا ہے، لیکن آپ کے بیٹے بھی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو کیوں نہیں اٹھایا؟ محمد بن ابی بکر آپ کے بیٹے، ان کو نہیں اٹھایا؟ وہ شہزادے ہیں، بیٹوں کو اٹھانے کا بھئی شریعت میں اس کی اجازت ہے، یہ سنت ہے، اپنے بیٹوں کو کندھوں پہ اٹھا کر سیر کرانا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو کوئی ثابت کرے کہ کبھی کندھے پہ اٹھایا ہو، اس سے یہ بات واضح ہے انہوں نے دنیا کو سمجھایا ہے وہ محبت جو نبی کے گھرانے کے ساتھ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا جہاں محمد مصطفیٰ کا بیٹا بیٹھ جائے وہاں ابو بکر کا بیٹا نہیں بیٹھے گا۔ یہ کوئی ایک دو روز کی بات نہیں ہے، ہر حال میں اس تلاش میں رہتے تھے کہ کبھی حضور کے اہل بیت کے لیے ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، ہم کچھ پیش کر سکیں، خانوادہ نبوت کی خدمت میں کچھ ہم لا کے سرکار کو خوش کر سکیں۔ آپ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو اہل بیت کی خدمت محمد مصطفیٰ کی خوشی کے لیے کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کی خدمت اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو کہ اس میں حضور کی خوشی ہے، اس میں سرکار کی خوشی ہے۔ لوگوں کی مرضی ہے جو کہتے پھرے، یہ دنیا ہے، مہلت ہے، لیکن اصدق الصادقین ہستی ابو بکر صدیق کی ہے، وہ عادل ہے، ان کے فیصلے درست ہیں، ان کا قول قول بلیغ ہے، ان کا حکم نافذ ہے اور ان کی بات سچ ہے، وہ صدیق ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ کے فیصلے نہیں کرتے، ان کی بات میں جھوٹ نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ان کا یہ فرمان امت کو کیوں نہیں سنایا جاتا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جس سے بی بی پاک راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس سے زہرا راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا، آپ کو جب کوئی شخص حدیث سناتا آپ اس سے قسم لیتے، سب سے زیادہ محتاط تھے، جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا سرکار علی پاک اس سے قسم لیتے، فرمایا قسم اٹھاؤ کیا تم نے یہ واقعی سرکار سے سنا تھا یا تم نے سرکار کی صدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟
حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں حدیث کے معاملے میں سب سے قسم لیتا ہوں لیکن میں ابو بکر سے نہیں لیتا، اس لیے کہ ابو بکر کبھی سچ کے سوا بولتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں شاذ روایات کو اٹھا کر، کمزور روایات کو اٹھا کر اور چند وہ مسائل جن پہ بات کرنے کا حق نہیں ہے ان کو اٹھا کر فتنہ و فساد برپا کیا جاتا ہے۔ وہ روایت کیوں نہیں پیش کی جاتی جب خلافت سنبھالتے ہی مختصر عرصہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاذ پر جا رہے تھے اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آ گئے اور آپ نے فرمایا میں آپ کو جنگ پہ نہیں جانے کی رائے دیتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہرگز نہ جائیں، اور آپ فرما رہے ہیں آپ ہرگز نہ جائیں اس لیے کہ اگر آپ چلے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا تو اس امت کو ان حالات میں کون سنبھالے گا؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا میں آپ کو منع کروں گا کہ آپ محاذ پر نہ جائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ علی اسلام کا محافظ اللہ ہے، ابوبکر تو نوکری کرتا ہے۔ معمولی عہدے اور منصب پر رہتے ہوئے لوگ دنیا بناتے ہیں، جائز بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگی، ساری دنیا پہ بدگمانی تو نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی دنیا بنائی؟ کتنی گندم ان کے پاس ذخیرہ تھی، کتنے جو تھے، سونا چاندی کیا تھا، اپنے بچوں کے لیے کیا جائیداد چھوڑی، ایک باغ بھی موجود نہ ہو، معمولی سی چند کھجوریں تھی۔ اور یہاں تو ایک تقریر بھی بغیر پیسوں سے نہیں ہو سکتی۔ تانا زنی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ایک بڑا دن آنے والا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے اور سرکار کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ میں حیران، تازہ یہ کرونا وائرس کا معاملہ ملک میں چلتا رہا ہے اور ابھی بھی ذرائع کہتے ہیں کہ شاید اس کے کچھ اثرات ہیں۔ نظافت و نفاست اور پاکیزگی اس کا بہترین علاج ہے اور حل ہے، اس کا بھی اور ہر بیماری کا۔ اور میں سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ آپ کے عمل مبارک کو دیکھتا ہوں کہ مکہ سے باہر سرکار تشریف لائے اور سرکار کو میں کیسے کہوں بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس بھی تھی۔ فرمایا ابو بکر یہ سامنے بکریوں کا چرواہا ہے، اس سے پوچھو کیا یہ دودھ دے گا؟ آپ نے جا کر اسے پیسے دیے اور قیمتاً اس سے دودھ کی بات کی، اور وہ دودھ نکالنے کے لیے بکری کے قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اپنے ہاتھ صاف کرو۔ اس نے پانی سے ہاتھ دھوئے، فرمایا اب اس بکری کے تھن دھو ڈالو۔ پھر اس بکری کے تھن کو دھویا گیا، فرمایا اب دودھ نکالو۔ دودھ جب وہ نکالنے لگا تو آپ نے اس پیالے پر باریک کپڑا رکھ دیا، اس میں دودھ لیا، اور جب آپ نے یہ دودھ لیا تو وہ چرواہا پوچھنے لگا آپ اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں، اتنی نفاست کیوں؟ فرمایا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم حضور کی تعظیم کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وہ چرواہا کہتا ہے جن کی عادتیں اتنی پاکیزہ ہوں ان کا دین کتنا پاکیزہ ہوگا۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔